مفتی ضیاء الرحمن کے بیانات کے لیے مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل۔ بندے کی اخروی نجات عقیدے پر ہوگی۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے بندہ جنت میں جائے گا، کلمہ گو ہے جنت میں جائے گا۔ اور اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عقیدہ صحیح نہ ہو بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کئی جمعہ سے یہ بات تفصیل کے ساتھ کچھ عقائد بتلا چکا ہوں۔ سفر المسفر اس مہینے کی مناسبت سے بتلا رہا ہوں میاں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، 4 چیزوں کے عقیدے کے بارے میں بتلایا۔ کچھ لوگوں کا پہلے زمانے میں عقیدہ ہوتا تھا، اعتقاد ہوتا تھا، اگر ایک آدمی کو کوئی بیماری لگ جائے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہ جاؤ ورنہ یہ بیماری تمہیں لگ جائے گی۔ پہلے کی بات بتلا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ، کوئی اعتقاد ہوتا تھا کہ لوگوں اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے ملنا، احتیاط کرو، اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کے پاس نہ جاؤ۔ ہمارے زمانے میں آج کل ایک کورونا کی بیماری آئی تھی، لوگ کہتے ہیں میاں 4 فٹ دور فاصلہ رکھو ورنہ ایک دوسرے کو بیماری لگ جائے گی، جراثیم لگ جائیں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے اونٹوں کو بیماری لگ گئی ہے، خارش کی بیماری لگ گئی ہے۔ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو خارش کی بیماری لگی، سارے اکثر اونٹ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں لا عداوہ، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ یہ حضرت ہمارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی، سارے بیمار ہو گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کا عقیدہ بنانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پوچھا میاں یہ بات بتلاؤ، سب سے پہلے جس اونٹ کو بیماری لگی ہے کہاں سے لگی ہے، کون سے اونٹ سے لگی ہے؟ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول، اس اونٹ کو تو اللہ نے بیماری لگائی ہے، سب سے پہلے جس کو لگی کس نے لگائی میاں؟ اللہ نے لگائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں جس طرح پہلے اونٹ کو بیماری اللہ نے لگائی ہے، اسی طرح ہر اونٹ کو بیماری اللہ نے لگائی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک اونٹ کو اللہ نے بیماری لگا دی ہو، باقی سب کو اونٹوں نے لگا دی ہو، ایسا نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کو نزلہ، کسی کو زکام ہو جائے تو جی یہ خیال کرنا جی، برتن استعمال نہیں کرنا جی، کپڑے استعمال نہیں کرنا جی، خارش کی بیماری ہے ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، تولیہ استعمال نہیں کرنا جی، ایک آدمی دوسرے کی صابن استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ صابن سے جراثیم مرتے ہیں یا منتقل ہوتے ہیں؟ اس لیے مسلمان کا عقیدہ ہے میاں خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھائی ہو یا برائی ہو کہاں سے آتی ہے میاں؟ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے میاں؟ اللہ ہے۔ بندہ نہ بندے کو بیماری لگا سکتا ہے، نہ بندہ بندے کو صحت دے سکتا ہے۔
صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے محبوب پیغمبر، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں، زور سے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بیمار آدمی کی عیادت کے لیے جو آدمی چلا جائے، مریض کی عیادت کے لیے جو آدمی صبح کو اس کو تسلی دینے کے لیے عیادت کے لیے چلا جاتے ہیں، میاں جو اللہ کل صحت کے دن دے سکتے ہیں وہ آج بھی صحت کے دن دے سکتے ہیں۔ جو اللہ صحت اور بیماریوں کا مالک ہے اس اللہ سے امید رکھے، گناہوں سے توبہ کرے، وہ اللہ آج بھی صحت دینے پر قادر ہے، اللہ ہی سب کچھ کر دے گا میاں، اس کو جا کر تسلی دیا کرو۔ فرمایا لا باس طہور انشاء اللہ، اس کے کان میں یہی بات پڑھو میاں، زور سے کہو لا باس طہور انشاء اللہ، یہ دعا پڑھو جو آدمی کسی مریض کے پاس جا کر عیادت کے وقت میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں، میرا اللہ اس مریض کو دعا پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرمایا کرتے ہیں۔ محبوب پیغمبر، فخر مجسم، نبی دو عالم، نبی مکرم محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے ٹائم میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں، شام تک اس عیادت کرنے والے کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی شام کو مریض کی عیادت کے لیے جائے، جا کر تھوڑی دیر کے لیے مریض کو تسلی دے دے، کوئی اچھے جملے اس کو کہہ دے، اللہ سے امید اس کی بڑھا دے، محبوب پیغمبر نے فرمایا جو آدمی شام کو جاتے ہیں صبح تک اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، اس آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو مریض کے پاس جانے سے بیماریاں لگتی نہیں ہیں، مریض کی عیادت کرنے سے عیادت کرنے والے آدمی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بیماری میں تو آدمی کے گناہ ویسے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، زور سے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمایا، میرا اللہ کہتے ہیں مومن آدمی کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، میرا اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے، اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی ملے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میاں جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے، مریض آدمی تو مرض میں ویسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو تکلیف کی بدولت معاف کر ہی دیتے ہیں۔ جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا لا عداوہ، یہ بیماری ایک دوسرے سے لگنا نا کوئی چیز نہیں ہے میاں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بندوں کا عقیدہ صحیح کیا، عقیدہ صحیح کیا۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے میاں؟ زور سے بولے، نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ بیماریوں کا مالک کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ جب مسلمان کا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی لیے مسلمان نے سب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا معبود مشکل کشا ایک اللہ ہے اور ہمارا رہنما اور مقتدا محمد الرسول اللہ ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ان کے کہے کے مطابق، فرامین کے مطابق، اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے، کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، میں نے بتایا میاں
عقیدے کی بنیاد پر بندہ جنت میں جائے گا. عقیدہ صحیح ہے بندہ جنت میں جائے گا. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے بندہ جنت میں نہیں جائے گا. پہلے کے لوگ میں زمانے جہالت کے اندر کچھ لوگ فال نکالتے تھے. فال کیا چیز ہے؟ کچھ لوگ باہر جاتے تھے نا، پھر کوئی کبوتر اڑاتے ہیں. آج کل بھی لوگ کوئی طوطے اڑاتے ہیں. طوطے فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے لے کر لوگ اڑاتے ہیں. میں جا رہا ہوں کام ہوگا یا نہیں ہوگا جی. تو پھر طوطے اڑاتے تھے، کبوتر اڑاتے تھے، پرندوں کو چھوڑتے تھے. اگر پرندہ دایاں طرف میں اڑ گیا تو یہ کام صحیح ہو جائے گا، اس کام کے لیے چلے جاؤ. اور اگر پرندہ بایاں طرف میں اڑ گیا تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. یہ نحوست ہے. آج میرا کام نہیں ہوگا جی. پرندہ بایاں طرف اڑ گیا میرا کام نہیں ہوگا، پرندہ دایاں طرف اڑ گیا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. وہ لوگ سمجھتے تھے یہ پرندے بھی ہماری قسمت کو جانتے ہیں. جس کو اپنے رزق کا پتہ نہیں وہ ہماری قسمت کو کیا جانتے ہیں. ہاں، فٹ پاتھ کے اوپر لوگ طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں قسمت بتانے کے لیے، دایاں طرف یا بایاں طرف. جو آدمی لے کر بیٹھا ہے اس کی قسمت نے تو طوطوں نے بنائی نہیں ہے، اور تم سے 5 روپے لے کر تمہاری قسمت بتا دیتے ہیں. میاں مسلمانوں کا عقیدہ کتنا خراب ہو چکا. عقیدے کی بنیاد پر بندہ جنت میں جائے گا. میاں طوطے کسی کا نفع اور نقصان کو جانتے نہیں. نفع اور نقصان کو جاننے والا کون ہے میاں؟ عالم الغیب کون ہے؟ حاضر اور ناظر کون ہے؟ ہماری دلوں کے خیالات کو بھی جاننے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ہمارے مستقبل کی قسمت کو کوئی نہیں جانتا. میاں یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. کیا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا؟ ہماری قسمت کو پرندے نہیں جانتے، طوطے نہیں جانتے، کبوتر نہیں جانتے، کوئی انسان بھی کسی کی قسمت کو نہیں جانتا. میاں کل کس نے کیا کرنا ہے میرا اللہ جانتا ہے. کون جانتا ہے میاں؟ جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ ہمارے کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. محبوب پیغمبر، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اعلم ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک لن ينفعوک. لوگو پکی بات ہے جان لو، اگر سارے کے سارے لوگ، ساری امت اگر جمع ہو جائے کسی کام پر کہ وہ آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے علاوہ ساری امت جمع ہو جائے کسی کو نفع پہنچانا چاہے، میرا اللہ نہ چاہے تو سارے لوگ مل کر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے. سارے لوگ مل کر نفع نہیں پہنچا سکتے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک لن یضروک. فرمایا اگر ساری کی ساری امت کے لوگ مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، میرا اللہ نہ چاہے سارے لوگ مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں میاں؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان سے بچانے والا بھی اللہ، ہمارے نفع کو جاننے والا بھی اللہ، ہمارے نقصان کو جاننے والا بھی اللہ. محبوب پیغمبر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جفت القلم، قلم خشک ہو چکے ہیں. ابھی تقدیر لکھنے والے قلموں نے لکھ دی، اللہ نے تقدیر لکھوا دی، اب قلم خشک ہو چکے ہیں. کسی کے کام کی وجہ سے کسی کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی ہے. تقدیر تبدیل جو کچھ ہو چکا ہو چکا. ہاں ایک بات ہے، بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اپنے بندوں کو خیر دینا چاہے تو تبدیل کر دے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا کون؟
اس لیے مسلمان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا رہنما اور مقتدا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں میاں؟ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا۔ تیسری بات، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ زور سے بھول جاتے ہیں، درود شریف تو زور سے پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ہامہ، ہامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عربی زبان میں ہامہ سر کو کہتے ہیں، کھوپڑی کو۔ کس کو کہتے ہیں میاں؟ کھوپڑی کو۔ زمانے جہالت میں بعض لوگوں کا عقیدہ تھا اگر کوئی ایک بندہ دوسرے کو مار دے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، مقتول آدمی کو جب بندے دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے سر سے یا اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ بن کے اڑ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سر سے ایک پرندہ نکلتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، وہ میت کے گھر میں گھومتا رہتے ہیں، بڑی پیاس ہوتی ہے اس کو، جب تک قاتل آدمی نہ مر جائے یہ سکون سے نہیں بیٹھتا، یہ پرندہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کل بھی کچھ لوگوں کے معاشرے میں عقیدہ خراب ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں ہڈیوں سے ایک پرندہ اڑ کے واپس آتے ہیں، وہ گھومتا رہتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں میاں جب مردے کو دفنایا جائے اس کی روح واپس آ جاتی ہے، 7 گھروں میں چکر لگاتی رہتی ہے، اور جب تک اس کو دودھ نہ پلایا جائے واپس نہیں جاتی ہے۔ یہ بہت لوگ آج کل بھی کہاوتیں ہیں، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں۔ بعض لوگ پھال نکالتے ہیں، بعض لوگ ایسے ایسے عقیدے بنا لیے، میت کی روح گھروں میں آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ جب بندہ مر جاتا ہے، اگر وہ بندہ نیک ہے، نیک لوگوں کی روحیں ان الابرار لفی علیین، وہ علیین مقام ہے، وہاں چلی جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اگر فاسق لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، کوئی منافق ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی مشرک ہے، ان لوگوں کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں۔ سجین زمین کے اندر، جہنم میں ایک تہ کا نام ہے، علیین جنت میں ایک مقام ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں اور بد لوگوں کی، برے لوگوں کی روحیں سجین میں جاتی ہیں۔ اللہ کا قرآن تو ہمیں ایسا بتلاتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ میت کی روح گھروں میں چکر لگاتی ہے، 40 دن تک چکر لگاتی رہتی ہے کسی کے لیے، جب تک 40واں نہ کر لو اس کو سکون ہی نہیں آتا ہے۔ معاذ اپنی اپنی باتیں بنا لی۔ عقیدے کی بنیاد پر بندہ جنت میں جائے گا، عقیدے کی بنیاد پر، غلط عقیدے کی بنیاد پر بندہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کے خلاف عقیدہ ہوگا، نبی کی حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، یہ کبھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بظاہر یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، بظاہر یہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، بظاہر سخی بھی ہیں، نیکی کے کام بھی دکھاوے کے بہت کرتا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بات ہے میاں جی؟ میں نے تفصیل کے ساتھ بات بتلائی ہے میاں۔ ابو جہل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کہلاتا تھا، مشہور ہے، چچا کہلاتا تھا، اپنے آپ کو سید کہتا تھا، قریشی اور ہاشمی کہتا تھا اپنے آپ کو، بیت اللہ کے طواف بھی کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو کا شربت پلا کر حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج کل بھی لوگ سبیل چلاتے ہیں میاں، ہاں وہ بڑی سبیل چلاتا تھا،
شہد کا شربت بنا کر حاجیوں کو پلاتا تھا. کتنا بڑا سخی ہوگا, 2000 روپے کلو شہد اور وہ پانی پلائے, کتنا بڑا سخی ہوگا. رفاہی کام بھی کرتا تھا, سخاوت بھی کرتا تھا, بیت اللہ کا طواف بھی کرتا تھا, 200 عمرے کیے تھے اس نے, 70 حج کیے تھے. لیکن بندہ جنت جائے گا میاں؟ کیوں؟ نیکی کے کام نہیں کرتا تھا. ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, وہ بیت اللہ میں جا کر نمازیں پڑھتا تھا, عبادتیں کرتا تھا بیت اللہ میں جا کر. جنت جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا میاں؟ وجہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیا میاں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہے بندہ جنت میں جائے گا, اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے بندہ جنت میں نہیں جائے گا. آج کل کچھ لوگ, یہ بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا, قرآن مجید سے لوگ فال نکالتے ہیں, ہنسے پر ہاتھ رکھا, پھر وہ ادھر دیکھا, پھر اس کو پتہ چل گیا میری قسمت کیا ہے میاں. ہاں ایسے کرتے ہیں نا آج کل بھی لوگ, فال نکالتے ہیں. کوئی فال نہیں ہے, کوئی کسی کی قسمت کو جانتا. ہاں ہماری قسمت کو مولوی صاحب نے ہم سے بھی پہلے لکھ دیا ہے. واہ, سارے لوگوں کی قسمت ایک جیسی بن گئی ہے. کیا ہو گیا انسانوں کو؟ اللہ سے یقین ہٹ گیا, اللہ سے یقین ہٹ گیا, اعتقاد ہٹ گیا, اعتماد ہٹ گیا, خیر اللہ پر آ گیا. میاں عقیدہ صحیح کر. بعض لوگ کہتے ہیں میاں, آج کل نا بعض لوگ کہتے ہیں الو جس گھر میں آ جائے نا, الو بڑا منحوس پرندہ ہے, ہاں جس گھر میں آ جائے بربادی آ جاتی ہے, گھر ویران ہو جاتے ہیں, وہاں جی یہ میت ہو جاتی ہے, نقصان پہنچتا ہے, اس لیے الو بڑا خراب پرندہ ہے. میاں پرندوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے, پرندوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست بندے کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے. کس میں میاں؟ نحوست بندے کے اعمال میں ہوتی ہے. کوئی جانور کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا, کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا. ہاں بندے کا اپنا کردار ہے, اپنا اخلاق ہیں, اپنے اعمال ہیں, اپنے افعال ہیں, اپنے اقوال ہیں. یہ زبان بندے کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے, یہ زبان بندے کو تختے پر بھی بٹھاتی ہے. اخلاق صحیح کر لیا ہے, دل میں لا الہ الا اللہ کو بٹھا لیا ہے, اور دل میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر ایمان کا نور بھر دیا ہے, زبان سے نکلنے والے افعال اقوال اچھے ہوں گے میاں, پھر اس کی زبان سے محبت کی باتیں نکلیں گی, اللہ کا ذکر نکلے گا, اچھائی کی بات نکلے گی. اور اگر ایمان کا نور دل میں نہیں ہے, گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو چکا ہے, سیاہ ہو چکا ہے, تو زبان سے اچھائی نہیں آئے گی. پھر گالیاں نکلیں گی, پھر تہمت ہوگی, پھر الزام ہوں گے, پھر غیبتیں ہوں گی, پھر برائی کے کام تو ہوں گے, تبصرہ اور تجزیہ غلط تو ہوگا, اچھائی کے کام نہیں ہوں گے. کیوں؟ دل میں ایمان کا نور جو نہیں ہے. جی شاعر نے کہا, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے.